اسے آج باسفورس جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ سورج کی نرم دھوپ استنبول کی گلیوں پر ہلکی ہلکی چھن رہی تھی۔ زرمش نے آج خاص طور پر سفید لانگ کوٹ اور نیلی سکارف کا انتخاب کیا، جیسے باسفورس کے نیلے پانیوں سے ہم آہنگ ہو جانا چاہتی ہو۔ وہ ایمونیو سے کشتی کے لیے روانہ ہوئے، جہاں سے باسفورس کی مشہور کروز بوٹس روزانہ روانہ ہوتی ہیں۔ وہاں کی پرانی سڑکیں، سمندر کی خوشبو اور ترک زبان میں بولتے لوگ، ہر منظر زرمش کے دل کو چھو رہا تھا۔ باسفورس اصل میں ایک قدرتی ابنائے ہے جو استنبول شہر کو دو براعظموں ایشیا اور یورپ میں تقسیم کرتی ہے، اور انہی دونوں کو آپس میں جوڑتی بھی ہے۔ دنیا کے جدید چند خوبصورت ترین مقامات میں شمار ہوتی ہیں۔ کشتی کی سیر یہاں کا خاص تجربہ ہے۔ یہ کوئی پل نہیں ہے بذات خود، لیکن اس پر 3 بڑے پل تعمیر کیے گئے ہیں جو یورپ اور ایشیا کو آپس میں ملاتے ہیں۔ ان میں سے ایک پل کو عام طور پر باسفورس برج کہتے ہیں جو آپ کو جولائی مارٹائرز برج 15 کہلاتا ہے۔ کشتی نے دھیرے دھیرے حرکت کی۔ نیلے پانی پر نرم لہریں اور دونوں طرف دکھائی دیتے محل، مسجدیں اور پہاڑی گھر۔ زرمش تو جیسے دم بخود رہ گئی۔ زرمش نے پانی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ پانی، جیسے ہر لمحہ دل سے گزر رہا ہو، جیسے ہر لہر کوئی بات کہہ رہی ہو۔ زرمش نے کشتی پر بیٹھ کر ترک چائے پی۔ اتنی سردی میں یہ چائے جادو جیسی لگ رہی تھی۔ زیان نے زرمش کو ایک چھوٹا سا ترک لاکٹ دیا جس پر استنبول کا نقشہ بنا تھا، تاکہ یہ شہر تمہارے دل سے کبھی جدا نہ ہو۔ انہوں نے بہت ساری تصویریں بنائی تھیں جنہیں زرمش یادگار کے طور پر اپنے پاس محفوظ رکھنا چاہتی تھی۔ دھوپ نرم نرم تھی اور باسفورس برج کے نیلے آسمان کے نیچے ہر چیز روشن اور تازہ محسوس ہو رہی تھی۔ زیان اور زرمش ایک ساتھ برج پر چل رہے تھے۔ دونوں کی نظروں میں خوشی اور سکون کی چمک تھی۔ زرمش نے پل کے کنارے کھڑے ہو کر پانی کی طرف دیکھا اور کہا، دن کی روشنی میں یہ پل اور بھی خوبصورت ہو جاتا ہے۔ یہاں سے یورپ اور ایشیا ایک دوسرے کے قریب نظر آتے ہیں۔ زیان نے مسکرا کر جواب دیا، یہی تو خاص بات ہے باسفورس کی۔ 2 مختلف دنیا ایک پل کے ذریعے جڑی ہوئی ہیں۔ جیسے یہ پل دن رات کھلا رہتا ہے، ویسے ہی میری محبت بھی تمہارے لیے کبھی بند نہیں ہوگی۔ ہوا میں سمندر کی خوشبو اور پرندوں کی چہچہاہٹ تھی۔ دونوں نے پل کے وسط میں کھڑے ہو کر نیچے بہتے پانی کو دیکھا، جہاں کشتیوں کی چہل پہل تھی اور پانی کی لہر پل کے ستونوں سے ٹکرا کر موسیقی سے بچاتی تھی۔ زرمش نے نرم آواز میں کہا، یہ پل ہمیں سکھاتا ہے کہ فاصلے صرف جغرافیائی ہوتے ہیں، دلوں میں نہیں۔ باسفورس برج سے نیچے اتر کر زیان اور زرمش ایک چھوٹے سے ساحل کی جانب بڑھے، جہاں پتھریلی زمین اور نرم ریت دونوں کا امتزاج تھی۔ ہوا میں سمندر کی خوشبو تھی اور دور کہیں کشتیوں کی گھنٹیوں کی مدھم آواز آ رہی تھی۔ دھوپ آہستہ آہستہ کمزور ہو رہی تھی اور آسمان کی نیلی چادر پر سنہری اور تاریخی رنگ۔ یہ لمحے مجھے ہمیشہ یاد رہیں گے۔ یہ میری زندگی کا سب سے خوبصورت سفر ہے، زرمش نے کہا۔ میری زندگی کا بھی سب سے حسین سفر ہے اپنے ہم سفر کے ساتھ۔ میرا دل چاہتا ہے کہ یہ لمحے کبھی ختم نہ ہو، میں ان کو قید کر لوں، ہمیشہ کے لیے۔ زیان نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا۔ دونوں خاموشی سے بیٹھے رہے۔ ہوا کی نرم لہر اور سمندر کی موجیں ان کے دلوں کی دھڑکن میں گھل رہی تھیں۔ میرا سب سے بڑا خواب پورا ہونے کے لیے آپ کا شکریہ۔ آپ نہیں جانتے میں نے ترکی آنے کے کتنے خواب دیکھے تھے، اور مجھے یقین تھا میرا یہ خواب ضرور پورا ہوگا۔ ہوتا کیوں نہیں؟ میں نے اس برتھ ڈے پر اپنے اللہ سے گفٹ مانگا تھا، تو کیسے ممکن ہے کہ وہ مجھے نہ دیتے؟ میں تمہارے ہر خواب کو حقیقت بناؤں گا زرمش، اور یہ وعدہ بھی ہے ہمیشہ تمہارے ساتھ کھڑا رہوں گا، چاہے زندگی کی راہیں کتنی بھی مشکل کیوں نہ ہوں۔ تم ہر حال میں زیان خان زادہ کو اپنے ساتھ پاؤ گی۔ زیان نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ غروب آفتاب کی سنہری روشنی نے ان کے چہروں کو نرم روشنی میں نہلا دیا، اور باسفورس کی یہ شام ان کی کہانی کا ایک حسین باب بن گئی۔ غروب آفتاب کی نرم سنہری رنگ ابھی آسمانوں پر چھائے تھے جب زیان اور زرمش باسفورس کے کنارے واقع ایک چھوٹے مگر شاندار ریسٹورنٹ میں داخل ہوئے۔ ریسٹورنٹ کی کھڑکیاں سمندر کی طرف کھلی ہوئی تھیں، جہاں نیلے پانی پر سورج کی کرنیں ناچ رہی تھیں۔ غروب آفتاب کا وقت تھا۔ نیلے آسمان پر سنہری روشنیوں نے ایک لطیف سی چادر تان رکھی تھی،
سورج باسفورس کی نیلگو پانیوں میں آہستہ آہستہ اتر رہا تھا، جیسے کوئی خواب دھیرے دھیرے آنکھوں سے دل میں جا بسا ہو۔ زیان اور زرمش باسفورس کے کنارے واقع ایک خوبصورت پرسکون اور کشادہ ریسٹورنٹ میں داخل ہوئے۔ ریسٹورنٹ کی بڑے شیشے کی کھڑکیاں سمندر کی طرف کھلتی تھیں۔ باہر سمندر کی لہریں سورج کی کرنوں میں چمک رہی تھیں، جیسے پانی پر سونے کے ذرے بکھر گئے ہوں۔ زرمش نے کھڑکی کے قریب میز کی طرف اشارہ کیا اور کہا، یہاں بیٹھتے ہیں، یہاں سے منظر جیسے دل میں اتر رہا ہو۔ زیان نے مسکرا کر اس کی بات مان لی۔ میز پر بیٹھتے ہی اس نے نرمی سے کہا، آج کا دن خاص تھا اور تم نے اسے یادگار بنا دیا، اب بس کھانا بھی اتنا ہی خاص ہونا چاہیے۔ انہوں نے روایتی ترک کھانے منگوائے۔ اسکندر کباب ترکی کا مشہور اور روایتی ڈش ہے۔ یہ بیکڈ یا گرل کیا ہوا گوشت عام طور پر بیف یا لیمب ہوتا ہے، جو روٹی کے ٹکڑوں کے اوپر رکھا جاتا ہے۔ اس کے اوپر ٹماٹر کی مخصوص چٹنی ڈال دی جاتی ہے اور پھر گرم مکھن یا یخنی اور دہی کے ساتھ سرو کیا جاتا ہے۔ گرم گرم پدے ایک کشتی نما روایتی ترک ڈش ہے، جو پتلے آٹے کی روٹی پر گوشت، پنیر، سبزیاں یا انڈا ڈال کر بیک کی جاتی ہیں۔ اسے اکثر ترک پیزا بھی کہا جاتا ہے۔ مزیدار سمندری مچھلی اور تل کی چٹنی کے ساتھ تازہ ترکش چائے۔ کھانے کے دوران وہ دونوں اپنی باتوں میں گم ہو گئے۔ کھانا کھانے کے بعد وہ دونوں واپس ہوٹل روانہ ہو گئے۔ زرمش صوفے پر بیٹھی تصویریں دیکھ رہی تھی۔ اس نے وہ تصویریں ایمان اور عروہ کو بھی سینڈ کی تھیں۔ وہ ابھی پکس دیکھ رہی تھی کہ اس کے موبائل پر عروہ کی کال آنے لگی۔ وہ اس سے بات کرنے لگی۔ اس نے فاریہ بیگم سے بھی بات کی تھی۔ اس دوران زیان بھی باہر اپنی کال اٹینڈ کرنے گیا، کیونکہ اس نے اپنا فون سائلنٹ پر لگایا تھا تاکہ کوئی اسے اور زرمش کو ڈسٹرب نہ کرے۔ وہ یہ لمحے صرف زرمش کے ساتھ گزارنا چاہتا تھا۔ جب اس نے موبائل آن کیا تو ذیشان اور اس کے سیکرٹری کی کال آئی ہوئی تھی، اسی لیے اب وہ کال اٹینڈ کر رہا تھا۔ زرمش بھی کافی دیر تک فاریہ بیگم سے بات کرتی رہی۔ ان سے بات کرنے کے بعد اس نے ایمان کو کال کی اور اسے آج کی ساری تفصیلات بتائی کہ وہ اور زیان کہاں کہاں گئے تھے۔ وہ بتا رہی تھی اور ایمان سن رہی تھی۔ وہ ابھی اس سے بات کر رہی تھی کہ زیان روم میں داخل ہوا تو اس نے تھوڑی دیر اور بات کر کے کال کاٹ دی۔ وہ زیان سے بات کرنا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ زیان سے یہاں ہی ٹھیک سے بات کر سکتی ہے، پاکستان میں جا کر وہ بزی ہو جائے گا۔ زیان، آپ سے ایک بات پوچھوں؟ اس نے زیان سے کہا جو اپنی واچ اتار رہا تھا۔ ہاں پوچھو، کیا پوچھنا ہے؟ پہلے پرامس کریں آپ میری بات سنیں گے۔ اس نے وعدہ لیا۔ ایسی کون سی بات ہے تم نے جس کے لیے تم نے مجھ سے وعدہ لینا پڑ رہا ہے؟ زیان نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، وہ آپ کو پتہ چل جائے گا، آپ وعدہ کریں۔ اوکے پرامس۔ اب بتاؤ کیا بات کرنی ہے تم نے؟ اس نے پوچھا۔ آپ اپنے بابا اور اپنی امی سے بات کیوں نہیں کرتے؟ زرمش نے ڈائریکٹ اپنا سوال پوچھا۔ وہ کچھ دیر چپ رہا، پھر بولا، زرمش، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ مجھے ان سب باتوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور تمہیں بھی نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ میں آپ کی بیوی ہوں، میرا حق بنتا ہے پوچھنے کا، اور آپ نے وعدہ کیا ہے، اب مکر نہیں سکتے اپنی بات سے۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ کی امی آپ سے کتنی محبت کرتی ہیں؟ اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ محبت؟ اس نے اس کی طرف طنزیہ مسکراہٹ سے کہا، کوئی محبت نہیں کرتی وہ مجھ سے، یہ سب ان کا ڈرامہ ہے اور کچھ نہیں۔ اور دوسری بات، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ وہ میری ماں نہیں ہے، میری ماں سالوں پہلے مر چکی تھی۔ تم ان سب باتوں کے بارے میں نہیں جانتی زرمش، اس لیے تم ان سب باتوں میں نہ پڑو۔ اس نے زرمش کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور اگر میں کہوں کہ میں جانتی ہوں تو پھر؟ زرمش نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اوہ، تو مسز شہریار نے تمہیں کہا ہے کہ مجھ سے بات کرنے کے لیے؟ انہوں نے نہیں کہا، انہوں نے میری ضد پر مجھے صرف اتنا بتایا تھا کہ آپ ان سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں، اس کے علاوہ انہوں نے مجھے کچھ نہیں کہا۔ اچھا، تو پھر انہوں نے تمہیں یہ بھی بتایا ہوگا کہ انہوں نے کس طرح میری ماں کے حق پر ڈاکہ ڈالا اور میرے باپ سے نکاح کیا۔ میری ماں نے ان کی مدد کی اور وہی مدد انہیں مہنگی پڑ گئی، ان کی جان لے گئی۔ وہ تو آج خوش ہیں، لیکن میرا کیا؟ میری ماں تو مجھ سے چھن چکی ہے نا، وہ بھی ان کی وجہ سے۔ تم جانتی ہو اس دن میں اور میری ماں کتنا خوش تھے۔ میری ماما پریگننٹ تھی، وہ بابا کو سرپرائز دینا چاہتی تھی، لیکن انہوں نے تو ہمیں سرپرائز دے دیا، اور میری ماں یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائی اور انہوں نے سوسائڈ کر لی۔ اس نے زرمش کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں اتنا درد تھا کہ زرمش کو لگا تھا کہ اس کا دل پھٹ جائے گا، لیکن وہ اسے سچ بتانا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ زیان پوری سچائی نہیں جانتا، اور وہ اسے وہی بتانا چاہتی تھی۔ زیان، ایک رخ دیکھ کر فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، آپ پوری بات نہیں جانتے، اسی وجہ سے ایسا کہہ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے انہوں نے کسی مجبوری میں یہ قدم اٹھایا ہو۔ زرمش نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، کون سی مجبوری؟ ایک مرد کی کوئی مجبوری نہیں ہوتی، میں مان ہی نہیں سکتا۔
چلو مان بھی لیا تو ایسی بھی کون سی مجبوری تھی کہ انہیں دوسری شادی کرنا پڑی؟ اس نے تن سے کہا۔ مرد مجبور ہوتا ہے زیان، کبھی کبھی حالات اسے مجبور کر دیتے ہیں اور وہ ایک ایسا قدم اٹھا لیتا ہے جو کبھی نہیں اٹھانا چاہتا۔ کیا آپ نے کبھی جاننے کی کوشش کی ہے کہ آپ کے بابا نے پاری آنٹی سے شادی کیوں کی تھی؟ یقیناً نہیں۔ تو ایک بار میری بات مان کر جاننے کی کوشش ضرور کریے گا۔ آپ کے ماں باپ آپ کے انتظار میں ہیں زیان، وہ اپنا پہلے والا زیان واپس چاہتے ہیں۔ ان کی طرف واپس پلٹ جاؤ اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ تمہاری ایک ماں تو تم سے دور چلی گئی، کہیں دوسری بھی نہ چلی جائے۔ جبکہ اس کی بات نے زیان کو الجھن میں ڈال دیا۔ صبح کے 4 بج رہے تھے۔ استنبول کی فضا میں خاموشی اور سکون چھایا ہوا تھا، ہر طرف گہرا سکوت تھا، صرف دور کہیں سمندر کی ہلکی ہلکی سرسراہٹ سنائی دے رہی تھی۔ زرمش نے آنکھیں کھولی، دل میں ایک عجیب سی تسکین کا احساس تھا۔ اس نے پہلو بدلا، زیان اب بھی گہری نیند میں تھا۔ وہ آہستگی سے بستر سے اٹھی تاکہ واش روم جا سکے۔ وضو کرنے کے بعد اس نے زیان کو نماز کے لیے جگایا، پھر جائے نماز بچھائی۔ اس کے چہرے پر ایک خاموش روشنی تھی، جیسے روح اندر سے جگمگا رہی ہو۔ وہ قبلہ رخ ہو کر کھڑی ہوئی۔ زیان بھی وضو کر کے آ چکا تھا اور پھر ان دونوں نے نماز فجر ادا کی۔ باہر آسمان پر ہلکی ہلکی سفیدی پھیل رہی تھی، جیسے صبح کا فرشتہ آسمان کو جگا رہا ہو۔ دونوں نے مختصر سی دعا کی۔ آج کہاں جانا ہے چاہو گی تم؟ زیان نے اس سے پوچھا۔ اس نے کل کی کسی بھی بات کا ذکر نہیں کیا تھا۔ زرمش بھی چاہتی تھی کہ وہ خود سوچے ان سب کے بارے میں، اس لیے اس نے بھی اس سے کوئی ذکر نہیں کیا تھا۔ میں سلطان احمد مسجد جانا چاہتی ہوں، وہ ایک روحانی جگہ ہے۔ اوکے، جیسا تم چاہو۔ تم تیار ہو جاؤ، میں کھانا منگواتا ہوں۔ زیان کہہ کر روم سے چلا گیا تو اس نے سب سے پہلے زیان کے لیے وائٹ کلر کا کرتا شلوار نکالا، اور اس نے اپنی ڈریس بھی وائٹ نکالی تھی جس پر ریڈ کلر کی کڑھائی ہوئی تھی، اور اس کا دوپٹہ بھی ریڈ ہی تھا۔ اس نے ریڈ کلر کے اسٹالر سے حجاب کیا اور کندھوں پر گرم چادر ڈالی۔ پاکستان میں گرمیوں کا آغاز ہو چکا تھا، جبکہ یہاں ابھی خنکی تھی۔ تھوڑی دیر بعد کھانا آ گیا تو دونوں نیلی مسجد کی طرف روانہ ہوئے۔ استنبول کی سڑکیں اب جاگنے لگی تھیں۔ ہلکی روشنی میں پرانی عمارتوں کی خوبصورتی اور بھی نکھر کر سامنے آ رہی تھی۔ انہوں نے ٹرام لی جو سلطان احمد کے علاقے کی طرف جاتی تھی۔ زرمش اور زیان دونوں نہایت باوقار انداز میں مسجد کی جانب بڑھ رہے تھے۔ ترکی کی ہلکی سی خنک صبح میں موسم کی تازگی نے ماحول کو اور بھی دلکش بنا دیا تھا۔ نیلی مسجد دراصل سلطان احمد جامع مسجد کہلاتی ہے۔ استنبول کے قدم علاقے سلطان احمد اسکوائر میں واقع ہے، آیا صوفیہ کے بالکل سامنے۔ جیسے ہی زرمش اور زیان ٹرام سے اترے، ایک عظیم الشان منظر ان کے سامنے تھا۔ مسجد کے 6 مینار، گنبدوں کا سلسلہ اور پتھروں کی نقاشی، سب کچھ دل کو چھو لینے والا تھا۔ صبح کی روشنی میں مسجد نیلے آسمان کے پس منظر میں کسی خواب کی طرح لگ رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ مسجد کے مرکزی دروازے کی طرف بڑھے۔ دروازے کے باہر لکڑی کے ایک بورڈ پر مسجد کے آداب درج تھے۔ جوتے اتاریں، خاموشی اختیار کریں اور خواتین سر ڈھانپ کر داخل ہوں۔ انہوں نے جوتے اتار کر تھیلی میں رکھے اور وہ دونوں آہستگی سے اندر داخل ہوئے۔ مسجد کا اندرونی منظر، اندر داخل ہوتے ہوئے ان کے قدم خود بخود رک گئے۔ سامنے ایک وسیع ہال تھا جس کی چھتوں پر نفیس نیلے رنگ کے ازنک ٹائل کی کاریگری دل کو مسحور کر رہی تھی۔ ہر گوشے میں فن تعمیر کا شاہکار چھلک رہا تھا۔ گنبدوں کے اندر سنہرے اور نیلے رنگ کے خطاطی میں قرآنی آیات درج تھیں۔ دیواروں پر روشنی کے لیے پرانے طرز کے فانوس لٹک رہے تھے، جن کی مدھم روشنی میں روحانیت کا احساس دو چند ہو گیا تھا۔ نیچے سرخ اور نیلے قالینوں کا سمندر بچھا تھا جس پر جا بجا لوگ نماز یا دعا میں مشغول تھے۔ زرمش نے چپ چاپ اپنی آنکھیں بند کر کے دل ہی دل میں شکر ادا کیا اور زیان کے ساتھ اگلی صف میں بیٹھ گئی۔ دونوں نے دعا کی۔ زرمش کے چہرے پر ایک عجیب سی روحانی طمانینت تھی اور زیان نے پہلی بار اسے اتنا پرسکون دیکھا تھا۔ دونوں صحن میں آ کر بیٹھ گئے، مسجد کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے خاموشی سے بیٹھے رہے۔ تمہیں دعا کرتے دیکھ کر کچھ عجیب سا محسوس ہوا، زیان نے دھیمی آواز میں کہا۔ زرمش نے اس کی طرف دیکھا، پھر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، عجیب؟ ہاں، جیسے تم اس لمحے صرف اپنے رب کی ہو گئی تھی، جیسے کوئی رشتہ ہم سب سے الگ ہوتا ہے اس وقت۔ زرمش کی لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی، اور اسی رشتے کو مضبوط کرنے ہم یہاں آئے ہیں۔ نیلی مسجد صرف ایک عمارت نہیں، یہ ایک دروازہ ہے، دل سے رب تک جانے والا دروازہ۔ آپ جانتے ہیں، یہ جگہ مجھے بہت عزیز ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں پہلی دفعہ حیا کو نور ملا تھا۔ وہ یہاں ایک لڑکے سے ملی تھی جس سے وہ اس سے پوچھتی ہے کہ نور کیا ہوتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے وہ کیا کہتا ہے؟
نور وہ ہوتا ہے جو اندھیری سرنگ کے دوسرے سرے پر نظر آتا ہے، گویا کسی پہاڑ سے گرتا پگھلے سونے کا چشمہ ہو۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے جتنا نور مانگتا ہے اسے اتنا ہی نور ملتا ہے۔ کسی کا نور پہاڑ جتنا ہوتا ہے، کسی کا درخت جتنا، کسی کا شعلے جتنا، اور کسی کا پاؤں کے انگوٹھے جتنا۔ انگوٹھے جتنا نور جو جلتا بجھتا ہے، بجھتا جلتا ہے، یہ ان لوگوں کو دیا جاتا ہے جو کچھ دن بہت دل لگا کر نیک عمل کرتے ہیں اور پھر کچھ دن سب چھوڑ چھاڑ کر ڈپریشن میں گھر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں ان باتوں نے حیا کی زندگی نہیں بدلی تھی، صرف اس کی سوچ نہیں بدلی تھی، میری زندگی بھی اس وقت بدل گئی۔ اس لڑکے نے کہا تھا نور اسے ملتا ہے جو اللہ کو نہ نہیں کرتا۔ تب میں نے سوچا تھا میں تو ہر روز اللہ کو نہ کرتی ہوں، وہ روز مجھے نماز کے لیے بلاتا ہے، میں غفلت برتتی ہوں، اس سے مجھے پردے کا حکم دیا ہے اور میں نے تو کبھی سر پر دوپٹہ بھی ٹھیک سے نہیں لیا۔ اس دن میں نے اپنا محاسبہ کیا تھا، ان لائنوں نے میری زندگی بدل دی تھی۔ آپ مجھ سے پوچھتے ہیں نا کہ مجھے جنت کے پتے ناول کیوں پسند ہے، تو اس کی یہی وجہ ہے کہ جنت کے پتے میرا سب سے پسندیدہ ناول ہے۔ یہ صرف ایک ناول نہیں تھا، جنت کے پتے ایک تحریر تھی جو میرے اندر کا اندھیرا چیرتی چلی گئی۔ اس سے مجھے دکھایا کہ راستہ صرف باہر نہیں اندر بھی ہوتا ہے۔ جنت کے پتے محض ایک ناول نہیں تھا، وہ میرے دل پر لکھا گیا ایک ایسا پیغام تھا جس نے میرے اندر کی خاموشی کو آواز دی اور مجھے میرے رب تک لوٹنے کا راستہ دکھایا۔ اور مجھے یوں لگا جیسے کسی نے میرا ہاتھ تھام کر اندھیرے سے روشنی کی طرف لے جانا شروع کر دیا ہو۔ تب سے میں اللہ کی طرف پلٹ آئی تھی، تب سے کبھی میں نے نماز میں غفلت نہیں برتی۔ آپ جانتے ہیں جنت کے پتے ناول میں ایک عائشہ گل تھی، حیا کی دوست، اس کی باتیں میرے دل کو چھوتی تھی۔ ایک دفعہ اس کی نماز قضا ہو گئی تھی تو وہ بہت روئی تھی۔ تب میں نے سوچا تھا ہماری اتنی نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، ہم کتنی غفلت برتتے ہیں نمازوں کے معاملے میں، دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر اپنے اللہ کو بھول جاتے ہیں جو ہمیں نوازتا ہے۔ ہمیں ڈر کیوں نہیں لگتا کہ ایک دن ہمیں اس کے سامنے حاضری دینی ہے؟ ہم کیا جواب دیں گے اسے؟ ہم دنیا سے کیا لے کر آئے ہیں؟ اس دن میں نے اپنا محاسبہ کیا تو مجھے اپنا آپ اتنا چھوٹا لگا تھا۔ اس دن میں بہت روئی تھی، اپنے اللہ سے معافی مانگی تھی۔ اب میں غفلت نہیں برتوں گی۔ سب مجھ سے پوچھتے ہیں کہ میں اچانک اتنا کیسے بدل گئی، تو اس کی وجہ نمر احمد کی تحریر ہے۔ مجھے بنا دیکھے ان سے انسیت ہو گئی ہے، میرے دل میں ان کے لیے ایک الگ ہی عقیدت ہے جسے میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی۔ وہ بول رہی تھی اور زیان اسے سن رہا تھا۔ آج اسے اپنی بیوی پر فخر ہو رہا تھا، اس نے اپنے اللہ کا شکر ادا کیا تھا اس نعمت پر۔ بے شک نیک اور پاکیزہ بیوی ایک نعمت ہے۔ ہوا ہلکی ہو چکی تھی، آسمان نیلا تھا، مسجد کے مینار پر چمکتا سورج ان کی وجود کو سنہری رنگ میں نہلا رہا تھا۔ ان کے سفید لباس مسجد کے سنگ مرمر صحن میں کسی روشنی کی لکیر جیسے لگ رہے تھے۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں دو دلوں نے بنا کہے ایک ہی دعا مانگی، سکون، رہنمائی اور ایک ایسی راہ جہاں دل، عقل اور ایمان ساتھ چلے۔ انہوں نے ظہر کی نماز بھی وہاں ادا کی تھی۔ اس جگہ اتنا سکون تھا کہ انہیں وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ نماز ادا کرنے کے بعد وہ لوگ ہوٹل میں دوپہر کا کھانا کھانے چلے گئے۔ تقریباً 10 منٹ کے مختصر مگر دلکش سفر کے بعد وہ گرینڈ ہوٹل کے مرکزی دروازے کے سامنے تھے۔ ہوٹل کا لابی ایریا روشنیوں سے جگمگا رہا تھا اور خوشبودار موم بتیوں اور تازہ گلاب کی مہک رچی ہوئی تھی۔ ویٹر نے مؤدبانہ انداز میں استقبال کیا اور دونوں کو روف ٹاپ ڈائننگ ہال کی طرف لے گیا۔ اوپر سے استقبال کی جھلملاتی روشنیوں کا منظر واضح تھا، باسفورس کی روشنیوں سے سجی لہریں بھی دور سے صاف دکھائی دے رہی تھیں۔ میز پر سفید کپڑا، نیپکن اور موم بتیوں کی ہلکی لو فضا کو مزید خوبصورت بنا رہی تھی۔ یہ وہی ہوٹل گرینڈ تھا جہاں حیا اور جہان نے ڈنر کیا تھا۔ حیا ریڈ کوٹ پہن کر آئی تھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ ترکی میں ویلنٹائن ڈے پر ریڈ کوٹ پہننے کا کیا مطلب ہے۔ وہ سین یاد کر کے زرمش کی ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ آئی۔ زیان نے ترکی کا مشہور کھانا آرڈر کیا۔ وہ یہاں کے کھانوں کے بارے میں جانتا تھا کیونکہ وہ اکثر یہاں میٹنگ وغیرہ کے لیے آتا رہتا تھا۔ اس نے لاماجون آرڈر کیا جو ترک پیزا کہلایا جاتا ہے۔ پتلی روٹی پر قیمے اور مسالوں کی تہہ سلاد کے ساتھ رول کر کے کھایا جاتا ہے۔ میٹھی میں اس نے بکلاوا منگوایا جو خشک میوہ جات سے بھری ہوئی پرتوں والی میٹھی ڈش ہے۔ کھانا کھانے کے بعد زرمش کے کہنے پر وہ لوگ برگر گنگ گئے تھے۔ وہیں برکنگ جس کا جہان سکندر جنت کے پتے میں آنر تھا، اب وہ ترکی آئی تھی تو برگر کنگ کیسے نہ جاتی؟ یہ تو اس کی توہین ہوتی۔ وہ وہاں کا برگر کھانا چاہتی تھی۔ برگر کنگ استقلال اسٹریٹ میں واقع ہے جو ٹاکسم اسکوائر کے قریب واقع ہے۔
ہوٹل سے برگر کنگ کا فاصلہ 10 سے 15 منٹ میں طے کیا جاتا ہے۔ یہ استنبول کا مشہور سیاحتی اور تجارتی مرکز ہے، جہاں برگر کنگ سمیت کئی بین الاقوامی فاسٹ فوڈ چینز موجود ہیں۔ برگر کنگ کے سب سے مشہور برگر ووپر بگ کنگ چکن رائل، فش رائل، پلانٹ بیسڈ ووپر ہے، جو ترکی میں بہت پسند کیے جاتے ہیں۔ ان میں سے سب سے مشہور برگر ووپر ہے، جو دنیا بھر میں کافی پسند کیا جاتا ہے۔ انہوں نے وہی منگوایا تھا۔ وہ لوگ کافی دیر تک وہاں باتیں کرتے رہے تھے۔ پھر وہ لوگ ٹاکسم اسکوائر میں کافی دیر تک گھومتے رہے تھے اور باتیں کرتے رہے تھے۔ زرمش نے بہت سی تصویریں ایمان لوگوں کو دکھانے کے لیے بنائی تھی۔ یہ اس کی زندگی کے یادگار لمحے تھے، جنہیں وہ ساری زندگی یاد رکھنا چاہتی تھی۔ وہ دونوں برگر کنگ سے جانے کے بعد گرینڈ بازار گئے تھے۔ دونوں برگر کنگ سے نکلے اور بازار کی سمت پیدل چلنے لگے۔ راستہ پختہ اور پتھریلوں والا تھا۔ دائیں بائیں ترک دکانداروں کی آوازیں، رنگین لالٹینیں اور دنیا بھر کے سیاحوں کی گہما گہمی۔ زرمش کی آنکھوں میں چمک تھی۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں حیا کے جوتے ٹوٹے تھے اور جہاں اس نے اسے اپنے جوتے دیے تھے۔ گرینڈ بازار، جسے ترکی میں کیپلیکارس کہا جاتا ہے، استنبول کے ضلع فاتح میں واقع ہے۔ یہ دنیا کے قدیم ترین اور بڑے سر ڈھکے بازاروں میں سے ایک ہے، جس کی تعمیر 15ویں صدی میں سلطان محمد فاتح کے حکم پر ہوئی۔ اس میں 4000 سے زیادہ دکانیں اور 61 سر ڈھکی گلیاں ہیں۔ گرینڈ بازار کیپلیکارز ایک ایسا روایتی بازار ہے جہاں سینکڑوں دکانیں گلیوں کی شکل میں بنی ہوئی ہیں اور ان گلیوں کے اوپر چھت یا قبے گنبد نما چھت بنائے گئے ہیں۔ ان کا مقصد خریداروں کو دھوپ، بارش یا سردی سے محفوظ رکھنا، بازار کو روشن مگر ٹھنڈا، بازار کو محفوظ اور منظم بنانا، اس لیے انہیں سر ڈھکی گلیاں کہتے ہیں۔ ان گلیوں میں روشنی عموماً چھت میں لگے گلاس یا روشن دان سے آتی ہے اور اندر کا ماحول بہت خوبصورت اور تاریخی محسوس ہوتا ہے۔ پرسوں اور ان دونوں نے واپس پاکستان جانا تھا، اس لیے وہ سب کے لیے تحفے لینا چاہتی تھی۔ ان دن دونوں نے وہاں سے ڈھیر ساری شاپنگ کی تھی اور اس نے پھر واپسی کی راہ لی۔ وہ آج بیوک ادا آئے ہوئے تھے۔ کل انہوں نے واپس جانا تھا۔ آج ان کا ترکی میں آخری دن تھا۔ زرمش ان ہواؤں کو محسوس کرنا چاہتی تھی۔ یہ جزیرہ بالکل ویسا تھا جیسا اس نے جنت کے پتے میں پڑھا تھا، پرسکون۔ ترکی کی شہر استنبول سے کچھ ہی فاصلے پر مرمرہ سمندر میں ایک جزیرہ آباد ہے، بیوک ادا۔ یہ جزیرہ پرنس آئی لینڈز کے سلسلے کا سب سے بڑا اور سب سے حسین جزیرہ ہے۔ بیوک ادا، جس کا مطلب ہے بڑا جزیرہ، لیکن اس کی وسعت صرف زمین میں نہیں، یہاں کا سکون، فضا، خوشبو اور خاموشی بھی بڑی ہے۔ یہ جزیرہ اس ترکی سے الگ محسوس ہوتا ہے جو شور، رنگ اور چہل پہل میں ڈوبا رہتا ہے۔ یہاں نہ گاڑیوں کی آوازیں ہیں، نہ ہارن، نہ تیز قدموں کی دوڑ۔ یہاں صرف ہوا کی سرسراہٹ ہے، سمندروں کی لہروں کی نرمی اور درختوں سے جھڑتے پتے جیسے دل پر گرتے ہوں۔ بیوک ادا کی گلیاں پرانی عثمانی طرز کی لکڑی کی حویلیوں سے سجی ہیں، جو وقت کے ساتھ ساتھ مزید خوبصورت ہو گئی ہیں۔ یہاں کے لوگ خاموش ہیں، مہذب ہیں اور ہر چیز جیسے دعا کے آہنگ میں لپٹی ہوئی ہے۔ کشتیوں سے جب سیاح جزیرے میں قدم رکھتے ہیں تو ایک عجیب سا سکون روح میں اتر جاتا ہے۔ ہر قدم جیسے روح کی تھکن اتارتا ہے۔ استنبول کے ساحل پر جب وہ کشتی میں سوار ہوئے تو زرمش مسلسل پانی کو دیکھ رہی تھی۔ زرمش پانی کے کنارے جھکی، سمندر کی بھیگی ہوئی ریت پر پھیلی ہوئی سفید و سنہری سیپیوں کو دیکھتی رہی۔ یہ وہی لمحہ تھا جسے وہ برسوں سے محسوس کرنا چاہتی تھی۔ وہ تھوڑا سا جھکی، پھر ایک چھوٹا سا سیپ چنا، ہاتھوں میں تھاما، انگلیوں سے اس کی نرم سطح کو محسوس کیا۔ وہ ہلکی سی کپ کپی، جوش اور عقیدت کی ملی جلی کیفیت تھی۔ اگر اس میں موتی نکل آیا تو؟ دل نے ایک لمحے کے لیے سانس روک لی۔ اس نے دھیرے سے ناخن سے سیپ کھولا۔ کچھ سختی لگی، مگر جیسے ہی کھلا، اندر ایک چھوٹا سا سفید چمکدار موتی جگمگا رہا تھا۔ زرمش کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ زیان، زیان دیکھو، وہ بے اختیار بولی۔ آواز میں بچپنا، حیرت اور وہ خوشی تھی جسے کوئی چھوٹا بچہ اپنی من پسند چیز ملنے پر خوش ہوتا ہو۔ زیان نے اس کی طرف دیکھا اور اس کی ہتھیلی کو دیکھا جس پر موتی تھا۔ پھر اس نے زرمش کی طرف دیکھا جو صرف سیپ سے موتی نکلنے پر اتنی خوش تھی۔ تم ایک موتی کے نکلنے سے اتنا خوش ہو رہی ہو زرمش؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا۔ یہ صرف موتی نہیں ہے، آپ میری فیلنگز نہیں سمجھ سکتے۔ اور آج زیان پر انکشاف ہوا تھا کہ لڑکیوں کی خوشیاں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہیں۔ اس کی بہن کی بھی تو چھوٹی چھوٹی خوشیاں تھیں، اسے منانا بہت آسان تھا۔ واقعی لڑکیوں کی خوشیاں بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہوتی ہیں، اور بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ انہیں خوش رکھنا بہت مشکل ہے، لیکن میرا ماننا ہے کہ ان کی خوشیاں چھوٹی باتوں میں چھپی ہوتی ہیں۔
جیسے اچانک موسم بدل جائے یا بارش کی پہلی بوند چہرے کو چھو لے۔ کسی کی سچی تعریف، کوئی جھوٹا چھوٹا سا تحفہ، یہ خیال کہ کسی کو ان کی پرواہ ہے، کبھی مہندی کا رنگ گہرا آنا، کبھی اتفاق سے ان کے ہاتھوں گول روٹی بن جانا، وغیرہ وغیرہ۔ وہ تو چھوٹے چھوٹے لمحوں میں خوشیاں تلاش کر لیتی ہیں۔ ان کے لبوں پر مسکراہٹ لانے کے لیے کسی بڑی تقریب کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ان کے دل سادہ سی باتوں میں وہ خوشی تلاش کر لیتے ہیں جو دوسروں کو بے معنی لگتی ہیں، مگر ان کے لیے پوری دنیا بن جاتی ہیں۔ زرمش نے فوراً دوسرا سیب چنا، پھر تیسرا، اور حیرت انگیز طور پر تینوں میں موتی نکلے۔ یہ اتفاق نہیں ہو سکتا۔ وہ ہنسی، لیکن آنکھیں بھیگنے لگی، اور عائشہ گل کہتی تھی کہ جس کا دل صاف ہو، جس کی نیت سچی ہو، جس نے اللہ سے کچھ خالص مانگا ہو، سیپ میں سے موتی صرف اسی کا نکلتا ہے۔ زرمش نے سیپوں کی طرف دیکھا، جیسے وہ موتی نہیں، اس کی دعائیں تھیں چھپی ہوئی۔ وہ آہستہ سے بیٹھ گئی، ریت میں اپنے ہاتھوں سے سیپ اور موتی سمیٹنے لگی۔ زیان ابھی تک اسے دیکھ رہا تھا، جس کے چہرے پر سچی مسکان تھی۔ پھر وہ لوگ کافی دیر تک ریت پر ننگے پاؤں چلتے رہے، اور زرمش اسے اپنی ساری خواہشیں شیئر کر رہی تھی، جب وہ کبھی ایمان سے شیئر کرتی تھی۔ دوپہر کی دھوپ آہستہ آہستہ نرم ہو رہی تھی، اور ساحلی ہوا میں سمندر کی خوشبو مکس ہو رہی تھی۔ بیوے قدا کے ایک چھوٹے مگر خوبصورت کیفے کے باہر لکڑی کی میز اور کرسیاں رکھی تھی، جہاں سے سمندر کا نظارہ صاف دکھائی دیتا تھا۔ زیان اور زرمش ایک کنارے کی میز پر بیٹھے تھے، جہاں سے نیلے پانی کی لہریں اور آسمان کا ملاپ دکھائی دے رہا تھا۔ میز پر تازہ سمندری مچھلی، تازہ سلاد اور روایتی ترکی بریڈ رکھا تھا۔ وہ دونوں یہاں سے دوپہر کا کھانا کھانے آئے تھے، پھر انہیں کیا دوکیا جانا تھا۔ زرمش، چلے ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، یہاں کا سکون دعا کے لیے بہترین ہے۔ زرمش نے سر ہلایا، اور دونوں کیفے کے قریب ایک پرسکون چھوٹا سا باغیچہ تلاش کرنے لگے، جہاں ہلکی ہری گھاس اور درختوں کی چھاؤں تھی۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے وضو کیا۔ سمندر کی ہلکی ہوا ان کے چہروں کو چھو رہی تھی، اور پرندوں کی چہچہاہٹ ماحول کو مزید روحانی بنا رہی تھی۔ دونوں نے ساتھ مل کر نماز ادا کی۔ ان کی آوازیں ہوا میں گھل رہی تھیں، جیسے جزیرے کی فطرت بھی ان کی دعا میں شریک ہو رہی ہو۔ اب وہ کیا دوکیا کی طرف روانہ ہوئے۔ بیوے قدا کی پرسکون فضاؤں کو چھوڑ کر زیان اور زرمش نے استنبول کے مین لینڈ پر قدم رکھا۔ فیری سے اتر کر وہ فوراً استنبول کے ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہوئے۔ زیان نے کہا، ہم ہوائی جہاز سے نیو شہر جائیں گے، جو کہ ادوکیا کے قریب ہے۔ یہاں سے تقریباً 1 گھنٹے کا سفر ہے۔ ہوائی جہاز کا سفر تو خاصاً تیز اور آرام دہ ہوگا۔ بیوے قدا کی پرسکون فضا کے بعد یہ نیا سفر ہمارے لیے بہت دلچسپ ہوگا، زرمش نے خوشی سے جواب دیا۔ استنبول کے ہوائی اڈے پر پہنچ کر انہوں نے نیو شہر کے لیے فلائٹ لی۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد وہ نیو شہر کے ہوائی اڈے پر اترے، جہاں قدرتی حسن اور تاریخی علاقوں کی خوشبو نے ان کا استقبال کیا۔ کیادوپیا ترکی کے وسطی حصے میں واقع ایک تاریخی اور قدرتی خوبصورتی سے مالا مال علاقہ ہے۔ خاص طور پر نیو شہر صوبے میں یہ جگہ اپنی منفرد چٹانی شکلوں، صحرانما گھروں، زیر زمین شہروں اور گرم ہوائی غباروں کے لیے مشہور ہے۔ کیادوکیا کی زمین قدرتی آتش فشانی راکھ اور پتھروں سے بنی ہے، جس نے لاکھوں سالوں میں منفرد جغرافیائی ساخت پیدا کی۔ یہاں کے قدرتی مناظر، تاریخی کلیسا اور مٹی کے گھر سیاحوں کو اپنی جانب کھینچتے ہیں۔ کیادوکیا ترکی کا ایک ایسا مقام ہے جہاں قدرت اور تاریخ کا حسین امتزاج ملتا ہے۔ دوپہر کی دھوپ نے پوری کیادوکیا کا سنہری رنگ میں لپیٹ لیا تھا۔ نیلے آسمان کے نیچے چٹانوں کی منفرد شکلیں اور وادیاں ایک عجیب و غریب مگر خوبصورت منظر پیش کر رہی تھیں۔ ہلکی سی گرم ہوا نرم نرم چل رہی تھی، جو چہرے پر لگتے ہی خوشگوار احساس دے رہی تھی۔ زیان اور زرمش غبارے کی ٹوکری میں احتیاط سے قدم رکھا، جہاں ہوا کے نرم جھونکوں نے انہیں خوش آمدید کہا۔ غبار آہستہ آہستہ زمین سے بلند ہونے لگا۔ نیچے وادیوں، چٹانوں اور غارنما گھروں کا نظارہ ایک خواب کی مانند سامنے آ رہا تھا۔ ہلکی ہوا ان کے چہروں کو چھو رہی تھی، اور آسمان کا نیلا رنگ دل کو راحت دے رہا تھا۔ یہ جگہ واقعی جادوئی تھی، اوپر سے سب کچھ بالکل مختلف اور حیرت انگیز لگتا ہے، زیان نے کہا۔ زرمش نے نظارے کو دیکھتے ہوئے کہا، یہ وہ لمحے ہیں جو زندگی بھر یاد رہتے ہیں، جسے ہم فطرت کے دل میں بیٹھے ہوں۔ وہ غبارے کی ٹوکری کے کنارے کھڑے ہو کر نیچے وادیوں کو دیکھنے لگے، چٹانوں کی منفرد ساخت جنہیں فیری چمنی کہا جاتا ہے، دھوپ میں سنہری رنگ میں نہا رہی تھیں۔ دور کہیں نیچے چھوٹے چھوٹے گاؤں اور گھوڑے چلتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ غبارہ ہوا میں تھوڑا جھکا، اور وہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر خاموشی سے اس کے حسین منظر کو محسوس کر رہے تھے۔ آسمان میں اڑتے دیگر غبارے بھی رنگین نقطے کی طرح دکھائی دے رہے تھے، جو اس جادوئی منظر کو اور بھی دلکش بنا رہے تھے۔ یہ سفر ہماری زندگی کا ایک خاص حصہ ہے،
جو ہمیں ہمیشہ یاد رہے گا، زیان نے مسکرا کر کہا۔ زرمش نے نرم لہجے میں جواب دیا، یہاں کی خوبصورتی اور سکون ہمارے دلوں کو ایک نئی توانائی دے رہے ہیں۔ تقریباً 1 گھنٹے کی پرواز کے بعد غبار آہستہ آہستہ زمین پر اترنے لگا، مگر ان کے دلوں میں وہ حسین مناظر ہمیشہ کے لیے نقش ہو گئے تھے۔ انہوں نے وہاں پر بہت انجوائے کیا تھا، وہ وہاں کے تاریخی مقامات دیکھتے رہے تھے، وہ گلاتا ٹاور بھی گئے، انہوں نے وہاں بہت سی یادگار تصویریں بنائیں۔ آج انہوں نے بہت انجوائے کیا تھا اور وہ لوگ بہت زیادہ تھک گئے تھے۔ زرمش کی تو ٹانگیں درد کر رہی تھی۔ وہ لوگ نیو شہر کو خیر آباد کہہ کر واپس ہوٹل چلے گئے۔ کل انہیں پاکستان واپس جانا تھا۔ اگلے دن صبح کی پہلی اذان نے زرمش کو جگا دیا۔ کمرے میں ہلکی سی روشنی پھیل گئی۔ اس نے خاموشی سے وضو کیا، جائے نماز بچھائی اور دل کی گہرائیوں سے فجر ادا کی۔ سجدے میں جاتے ہوئے اس کے دل میں ایک عجیب سی بے قراری تھی، جیسے کسی اپنے کو چھوڑنے کا لمحہ ہو۔ نماز کے بعد وہ کھڑکی کے قریب آ کھڑی ہوئی۔ استنبول ابھی جاگ رہا تھا، دور دور تک چھتوں پر دھند سی چھائی ہوئی تھی اور ہوا میں ایک مانوس سی ٹھنڈک تھی۔ اس نے دل ہی دل میں کہا، الوداع ترکی، تیرے شہر، تیری فضائیں، تیرے لمحات میری یادوں میں ہمیشہ زندہ رہیں گی۔ ضیاء نے اندر آ کر نرم آواز میں کہا، ناشتہ آ گیا ہے۔ زرمش نے سر ہلایا۔ دونوں نے چھوٹے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر آخری بار ہوٹل کا ناشتہ کیا۔ ٹرے میں ترک چائے، ہلکی سی پینیز، ابلے انڈے اور گرم روٹی رکھی تھی، مگر آج کھانے کا ذائقہ دل کی کیفیت سے جڑا تھا۔ چپ، خاموش، بوجھل۔ زین نے آہستہ سے کہا، یہ ہوٹل، یہ لمحے سب یاد رہیں گے۔ زرمش نے چائے کا کپ لگو سے لگاتے ہوئے کہا، جیسے خواب کا ایک نرم سا وقت تھا جو پلٹنے ہی والا تھا۔ کھانے کے بعد دونوں نے کمرے کا آخری چکر لگایا۔ زرمش نے بیڈ کی چادر کو ہاتھ سے ہموار کیا، کھڑکی سے باہر ایک خالی آخری نظر ڈالی۔ سارا سامان اس نے رات کو ہی پیک کر لیا تھا، اب بس انہیں ایئرپورٹ روانہ ہونا تھا۔ ہوٹل کے دروازے سے نکلتے وقت دل جیسے قدموں میں بندھا ہوا تھا۔ ریسیپشن پر مختصر سلام، شکریہ، اور پھر وہ لمحہ آیا، گاڑی میں بیٹھنا اور استنبول کو الوداع کہنا۔ ترکی ایئرپورٹ کا منظر۔ ایئرپورٹ کی راہداریوں میں چلتے وقت زرمش کے قدم سست پڑ چکے تھے۔ زین نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما۔ فلائٹ بورڈنگ کا اعلان ہوا۔ فلائٹ ٹی کے 708 ٹو لاہور بورڈنگ ایٹ دا گیٹ B12۔ زرمش نے ایک آخری بار پیچھے مڑ کر دیکھا۔ یہ شہر ہم سے ایک کہانی لے چکا ہے، وہ دل میں سوچتی ہی رہی تھی، اور شاید کچھ یادیں چھوڑ کر ہمیں واپس بھیج رہا ہے۔ جہاز کی ونڈو سیٹ پر بیٹھ کر اس نے باہر جھانکا۔ استنبول کی روشنیاں دھندلا رہی تھیں اور پھر جہاز آسمان کی طرح بلند ہونے لگا۔ پاکستان میں لینڈنگ۔ کئی گھنٹوں بعد فلائٹ کی لینڈنگ کا اعلان ہوا۔ زرمش نے کھڑکی سے باہر جھانکا، نیچے لاہور کی روشنیاں بکھری تھیں۔ جہاز زمین سے ٹکرایا تو ایک ہلکا سا جھٹکا آیا، جیسے حقیقت نے خواب کو چھو لیا ہو۔ زیان نے مسکراتے ہوئے کہا، ہم واپس آ گئے۔ زرمش نے دل میں کہا، مگر ایک حصہ وہیں چھوڑ آئے ہیں، استنبول میں۔ امیگریشن اور سامان کلیئر کروا کر جب وہ ایئرپورٹ کے داخلی ہال میں پہنچے تو باہر کی گرم فضا اور اپنائیت بھری ہلچل نے استقبال کیا۔ انہیں ذیشان نے ریسیو کرنے آنا تھا۔ وہ اسے دیکھنے کے لیے ادھر ادھر نظریں دوڑا رہا تھا جب وہ اسے دور سے آتا دکھائی دیا۔ زیان نے زرمش کا بیگ تھامتے ہوئے کہا، وہ دیکھو، ذیشان آ گیا ہے۔ سادہ سا شلوار قمیض، چہرے پر گرم جوشی اور آنکھوں میں خوشی۔ وہ زیان کی طرف بڑھا، دونوں نے گلے مل کر گرم جوشی سے سلام کیا۔ السلام علیکم، خوش آمدید بھابھی، اس نے زرمش کی طرف دیکھ کر احترام سے کہا۔ زرمش نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سلام کا جواب دیا۔ گاڑی قریب کھڑی تھی، گرم سورج کی روشنی میں چمکتے ہوئے۔ سامان رکھتے وقت زرمش نے ایک بار آسمان کی طرف دیکھا، وہی نیلا آسمان تھا، مگر اس کے نیچے کی فضا، جذبات اور منزل سب بدل چکے تھے۔ زرمش نے خاموشی سے سر ہلایا، دل میں ترکی کی آخری تصویر جیسے آہستہ سی بند ہو گئی ہے، ایک قیمتی باپ کی طرح۔ سارا راستہ خاموشی سے کٹا تھا۔ گاڑی جیسے ہی گھر کے باہر رکی، زرمش اور زیان باہر نکلے اور گھر میں داخل ہوئے۔ صبح کا وقت تھا، اس لیے سب باہر ہی بیٹھے تھے۔ انہیں اندر داخل ہوتے دیکھ اروا بھاگ کر ان دونوں سے ملی۔ وہ بہت ایکسائٹڈ لگ رہی تھی۔ اس نے زرمش اور زیان کو بہت مس کیا تھا۔ اس سے ملنے کے بعد زیان اپنی پھپھو سے ملا تو وہ بھی انہیں دیکھ کر بہت خوش تھی۔ آج اتوار کا دن تھا، شہریار صاحب گھر پر ہی تھے، لیکن اس نے ان سے بات کرنا ضروری نہیں سمجھا اور ذیشان سے باتوں میں مصروف ہو گیا۔ آج پہلی بار وہ سب کے ساتھ بیٹھا تھا اور فاریہ بیگم اور شہریار صاحب کے لیے یہی بہت تھا۔ جبکہ زرمش سب سے ملی تھی، اب وہ ایکسائٹیڈ تھی، سب کو ترکی کے بارے میں بتا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ذیشان چلا گیا اور وہ لوگ بھی آرام کرنے چلے گئے۔ زرمش اور زیان اپنے کمرے میں آ گئے۔
بیگ ایک طرف رکھے کھڑکی سے دھوپ اندر آ رہی تھی۔ زرمش نے پرسکون سانس لیا، جیسے وہ کسی طویل سفر سے واپس آئی ہو، صرف جسم نہیں روح بھی۔ بیڈ پر لیٹتے ہی نیند نے دونوں کو آہستگی سے اپنی پناہ میں لے لیا۔ جب زرمش کی آنکھ کھلی تو کمرے میں ہلکی سی خاموشی تھی۔ دیوار پر گھڑی 1 بجا رہی تھی۔ وہ کافی دیر تک سوتی رہی تھی۔ تھکن کی وجہ سے اسے احساس ہی نہیں ہوا۔ پردوں کے پیچھے سے دھوپ نرم ہو چکی تھی۔ زیان روم میں نہیں تھا، مطلب وہ اٹھ چکا تھا۔ وہ فریش ہو کر نیچے آ گئی تو عافیہ بیگم دوپہر کا کھانا بنوا رہی تھی، جبکہ شہریار صاحب باہر صوفے پر بیٹھے تھے۔ وہ اتوار کا دن گھر ہی گزارتے تھے۔ السلام علیکم، اس نے انہیں سلام کیا۔ وہ کوئی شو دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے اس کے سلام کا جواب دیا۔ وعلیکم السلام، بیٹھ جاؤ بیٹا۔ یہ ان کی براہ راست پہلی گفتگو تھی۔ وہ ان کے کہنے پر سامنے رکھے صوفے پر بیٹھ گئی۔ کیسا رہا سفر؟ انہوں نے خود ہی بات کا آغاز کیا۔ اچھا تھا بابا۔ وہ اس کے بابا کہنے پر بہت خوش ہوئے تھے۔ اس کے تھوڑی دیر بعد عافیہ بیگم بھی وہاں آ گئی۔ کیسا لگا ترکی؟ انہوں نے پوچھا۔ بہت اچھا تھا، جیسے میں نے پڑھا تھا اس سے بھی اچھا۔ ہم نے بہت انجوائے کیا تھا وہاں پر، اس نے ایکسائٹڈ ہوتے ہوئے کہا۔ وہ لوگ کافی دیر تک باتیں کرتے رہے تھے۔ پھر شہریار صاحب نماز پڑھنے مسجد چلے گئے۔ عافیہ بیگم بھی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ انہیں بھی نماز پڑھنی تھی۔ وہ بھی اپنے روم میں چلی گئی۔ اس نے نماز پڑھ کر بیگ کھولا جو وہ ترکی کے گھر سے لائی تھی۔ اس نے اس میں سے سارے کپڑے نکال کر الماری میں رکھے۔ وہ کپڑے رکھ رہی تھی کہ جب اس کا ہاتھ لگنے سے الماری سے کچھ گرا۔ جب اس نے اٹھا کر دیکھا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اسے زمین گھومتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ بس اتنا ہی بول سکی تھی۔ یہ کون سا انکشاف تھا جو اس پر آج کے دن ہوا تھا؟ وہ کپڑے رکھ رہی تھی کہ جب اس کا ہاتھ لگنے سے وہ بس اتنا ہی بول سکی تھی۔ وہ ابھی تک ورطۂ حیرت میں تھی۔ یہ وہی بلیک ہوڈی تھی اور وہی بلیک ماسک جس پر ایچ لکھا ہوا تھا، جو اس لڑکے کا تھا جو ہر جگہ اس کی حفاظت کرتا تھا۔ کیا وہ لڑکا زیان تھا جو مجھے بچانے آتا تھا؟ کیا وہ مجھے پہلے سے جانتا تھا؟ وہ مجھے کیوں ہر جگہ بچانے آتا تھا؟ اس طرح کے کئی سوالات تھے جو اس کے دماغ میں گردش کر رہے تھے، لیکن اس کے پاس کسی سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اس کے ان سوالوں کے جواب صرف زیان ہی دے سکتا تھا۔ اسے آج بھی وہ دن پوری شدت سے یاد تھا جب پہلی دفعہ اس نے اس کی عزت بچائی تھی۔ تب وہ 2nd ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی۔ وہ اور ایمان اکثر پارک میں جاتی تھیں جو اس کے گھر سے تقریباً 15 منٹ کے فاصلے پر تھا، لیکن آج ایمان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، جس کی وجہ سے وہ اکیلی آج اس پارک میں آئی تھی۔ اسے پارک میں جانا بہت اچھا لگتا تھا۔ وہ وہاں بیٹھ کر اکثر ناول پڑھتی تھی۔ آج بھی وہ اسی لیے آئی تھی۔ وہ جنت کے پتے ناول پڑھ رہی تھی۔ وہ اسے پڑھنے میں اتنا مگن تھی کہ اسے ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا۔ پارک میں اکا دکا بچے تھے۔ اسے یہاں بیٹھے 2 گھنٹے ہو چکے تھے۔ مغرب کا وقت تھا، سورج ڈھلنے کو تھا۔ آسمان پر سنہری اور نارنجی رنگوں کا جادو بکھرا ہوا تھا۔ پرندے اپنے گھونسلوں کو لوٹ رہے تھے۔ پارک میں ہلکی ہلکی روشنی تھی اور ہوا میں شام کی خنکی کا احساس۔ جب اسے وقت کا احساس ہوا تو وہ اٹھ کر جانے لگی۔ جب اس کی نظر سامنے پڑی جہاں پر 3 آوارہ لڑکے اس کی طرف ہی دیکھ رہے تھے، اسے ان سے خوف محسوس ہوا۔ وہ اٹھ کر جانے لگی۔ جب وہ لڑکے اس کی طرف بڑھے، اس کے خوف میں مزید اضافہ ہو گیا۔ وہ بھاگنے ہی لگی تھی کہ جب وہ اس کے سامنے آ گئے۔ کہاں جا رہی ہو؟ ہمیں بھی لفٹ کروا دو، اس میں سے ایک لڑکے نے ہنستے ہوئے کہا۔ اف، کیا خوبصورتی ہے ان کی نظروں سے۔ اسے اپنے وجود کے آر پار ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے ریڈ کلر کی کیپری کے اوپر ریڈ ہی شرٹ پہنی تھی، لیکن دوپٹہ لاپرواہی سے گلے میں ڈالا تھا۔ سعدیہ بیگم اکثر اسے دوپٹہ سر پر لینے کا کہتی تھی، لیکن وہ ان کی باتوں کو اگنور کر دیتی تھی۔ آج پہلی بار اسے دوپٹے کی اہمیت کا احساس ہوا تھا۔ ان میں سے ایک لڑکا اس کی طرف بڑھا۔ خبردار، اگر زبان یا ہاتھ ذرا بھی آگے بڑھا تو باقی زندگی ہسپتال میں گزرے گی۔ ایک کرخت گرجدار آواز ہوا میں گونجے۔ اس لڑکے نے پیچھے دیکھا تو جینز اور ہوڈی میں ملبوس، چہرے پر ماسک لگائے، مغرب کی روشنی میں دھندلا سا وہ نظر آیا۔ مگر جیسے ہی وہ قریب آیا، اس کی آنکھوں کی تپش نے ان لڑکوں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر گئی۔ مرد بنے ہو، 3 ہو کر ایک لڑکی پر بھیڑ رہے ہو، شرم نہیں آتی؟ ایک لڑکے نے کچھ کہنے کی کوشش کی، لیکن اگلے ہی لمحے وہ زیان کے گھونسے سے زمین پر تھا۔ دوسرا دیوار سے جا ٹکرایا۔ تیسرا بدحواسی میں بھاگ کھڑا ہوا، لیکن اس نے اسے پیچھے کالر سے پکڑ کر زمین پر پٹخا۔ معافی مانگو ان سے، اس نے ان تینوں کو کرخت آواز میں کہا۔ ہمیں معاف کر دو بہن، آج کے بعد ہم کسی لڑکی کو تنگ نہیں کریں گے۔ وہ تینوں زمین پر بیٹھے اس سے معافی مانگ رہے تھے۔ اب بھاگو یہاں سے، دوبارہ مجھے نظر مت آنا۔ اس کے کہنے کی دیر تھی کہ وہ تینوں بھاگ کھڑے ہوئے۔ زرمش ساکت کھڑی تھی، آنکھوں میں حیرت اور سانسیں بے ترتیب۔ وہ اس کی طرف مڑا، نظریں اس کے چہرے سے ہوتے ہوئے
وہ اس کی طرف مڑا، نظریں اس کے چہرے سے ہوتے ہوئی اس کے کھلے بالوں اور کندھوں پر پڑے دوپٹے پر رک گئی۔ رات کا وقت ہے، پارک سنسان ہے، اور یہ دوپٹہ سر پر لینے کے لیے ہوتا ہے، کندھے پر سجانے کے لیے نہیں۔ اس کی آواز زہر میں بجھی تھی، جبکہ وہ خاموش تھی۔ اس نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ شریف لڑکیاں مغرب کے بعد پارکوں میں یوں نہیں گھومتی، اور اگر گھومتی بھی ہیں تو کم از کم دوپٹہ تو لیتی ہے نا۔ یہ کہہ کر وہ پلٹا اور بنا ایک لمحہ رکے وہاں سے چلا گیا۔ زرمش پیچھے کھڑی رہ گئی، چہرہ شرمندگی سے سرخ۔ اس کے بعد اس نے دوپٹہ لینا شروع کر دیا تھا۔ انہی دنوں اس نے جنت کے پتے پڑھا تھا تو اسے اور زیادہ شرمندگی ہوئی۔ پھر اس نے حجاب لینا شروع کر دیا۔ وہ پورا نقاب بھلے نہیں کرتی تھی، لیکن خود کو ڈھانپ کر باہر نکلتی تھی۔ اس میں اچانک اس تبدیلی پر سب حیران ہوئے تھے، لیکن سعدیہ بیگم بہت خوش تھیں۔ چلو دیر سے صحیح، اسے سمجھ تو آئی۔ پھر اس کے بعد یہ سلسلہ رکا نہیں تھا۔ اس دن اس کا یونی میں پہلا دن تھا جب اس کی کار پر کسی نے حملہ کیا۔ اس دن بھی اسے ہوڈی والے لڑکے نے بچایا۔ اس کے بعد سے اسے اپنے کار کے پیچھے ہمیشہ ایک گاڑی نظر آتی تھی، لیکن اسے سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ اس کی حفاظت کیوں کرتا ہے۔ اس کے بعد سے کئی ماہ تک اس پر کوئی حملہ نہیں ہوا۔ ایک دن اچانک پھر سے اس کی کار پر حملہ ہوا۔ تب وہ بی ایس سیکنڈ ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی۔ اس دن بھی اسے اسی نے بچایا اور ہاسپٹل میں پہنچایا تھا۔ اس کی گاڑی ہمیشہ اسے اپنی گاڑی کے پیچھے آتی ہوئی نظر آتی تھی، جو اسے ہمیشہ تحفظ کا احساس دلاتی تھی۔ لیکن پھر اچانک وہ غائب ہو گیا۔ اس بات کو اس نے بہت نوٹ کیا تھا، لیکن اس نے اس پر توجہ نہیں دی تھی۔ اس کی مہندی کے روز جب ایمان نے اس کا ذکر کیا تو اس کے ذہن میں اس کا خیال آیا تھا، لیکن اس نے جھٹک دیا۔ اس کے بعد اس کی شادی ہوئی اور اسے ہمیشہ زیان کو دیکھ کر لگتا تھا کہ اس نے اسے کہیں دیکھا تھا، لیکن اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ وہی لڑکا ہے جس نے اس کی جان بچائی۔ اور آج اس پر یہ انکشاف ہوا تھا کہ وہ کوئی اور نہیں، زیان خان زادہ ہے، تو اس کا شوہر ہے۔ وہ ابھی انہی سوچوں میں مگن تھی کہ جب ملازمہ نے دروازہ ناک کر کے اسے بتایا کہ اس کا کوئی دوست اس سے ملنے آئی ہے۔ اوکے، میں آتی ہوں۔ اس نے وہ ہوڈی ویسے ہی الماری میں رکھ دی اور نیچے چلی گئی۔ جب وہ نیچے آئی تو اسے ایمان فاریہ بیگم کے ساتھ باتیں کرتی ہوئی دکھائی دی۔ اسے دیکھ کر وہ گرم جوشی سے اس سے ملی۔ کیسا رہا ترکی کا ٹور؟ اس نے زرمش سے پوچھا۔ اچھا تھا، اس نے کہا، لیکن اس کا دماغ ابھی بھی زیان کی طرف اٹکا ہوا تھا۔ فاریہ بیگم تھوڑی دیر تک ان کے پاس بیٹھ کر چلی گئی تو وہ ایمان کو اپنے کمرے میں لے گئی۔ جب وہ اسے اس کے کمرے میں لے کر گئی تو دروازہ کھولتے ہی ایک منفرد سی سنجیدگی مگر پروقار فضا نے اسے اپنے حصار میں لیا۔ یہ کمرہ پہلے چونکہ زیان کا تھا اور اس کی شخصیت کی جھلک یہاں کے ہر گوشے میں صاف نظر آتی تھی۔ دیوار پر گہرے رنگوں کی شیڈنگ تھی، ایک سائڈ پر ڈارک نیوی بلیو اور دوسری طرف گہرے سرمئی رنگ کی وال پیپر جن پر ہلکی سی میٹلک ٹچنگ تھی۔ فرش پر اعلیٰ معیار کی لکڑی کی فلورنگ تھی جس پر نفیس قالین بچھا ہوا تھا۔ بیڈ سائڈ پر بلیک اور سلور کمبینیشن کی سائڈ لیمپس تھیں جن کی روشنی مدھم سے ماحول کو مزید گہرا بنا رہی تھی۔ بیڈ کمرے کے سینٹر میں رکھا تھا۔ کنگ سائز گہرے رنگ کے لیدر ہیڈ بورڈ کے ساتھ اس کے بالکل سامنے ایک کانچ کی بنی ڈریسنگ تھی جس کے فریم میٹلک بلیک میں تھے اور اس پر روشنیوں کا عکس عجیب سا جادو بکھیر رہا تھا۔ ڈریسنگ کی میز پر ہر چیز ترتیب سے رکھی ہوئی تھی، خوشبوئیں، بالوں کے برش اور چند امپورٹڈ میک اپ پروڈکٹس۔ ہر شے نفاست اور معیار جھلکتا تھا۔ بیڈ کے ایک طرف ایک چھوٹا سا دروازہ تھا جو ڈریسنگ روم کی طرف کھلتا تھا۔ اندر جھانکنے پر نظر آتا تھا کہ الماریاں قطار در قطار ترتیب سے لگی ہیں اور کپڑے رنگوں کے حساب سے ترتیب سے لٹکائے گئے ہیں۔ شوز ریک، ٹائی سٹینڈ اور دیگر لوازمات سب اپنی جگہ پر مکمل تھے، جیسے کسی پرانے عادتاً منظم انسان کی ترجیح ہو۔ کمرے کی کھڑکی کے پاس چھوٹا سا دروازہ تھا جو کمرے کی بالکنی میں کھلتا تھا۔ وہاں ہر ایک ٹیبل اور کرسی رکھی ہوئی تھی۔ واؤ زرمش، تمہارا روم تو بہت پیارا ہے، ایمان تعریف کیے بغیر نہ رہ سکی، جس پر زرمش نے مسکرا کر سر ہلایا۔ کیا بات ہے زرمش، تم کچھ الجھی سی لگ رہی ہو، ایمان نے اسے پوچھا۔ اس نے الماری کا دروازہ کھولا اور اس میں وہی ہوڈی نکال کر اسے دکھائی۔ یہ دیکھو۔ کیا دیکھوں؟ یہ ہوڈی تم مجھے کیوں دکھا رہی ہو؟ ایمان نے الجھن بھری لہجے میں کہا۔ کیونکہ یہ وہی ہوڈی ہے، اسی لڑکی کی جو مجھے بچاتا تھا، زرمش نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ تمہارے کہنے کا مطلب ہے کہ وہ لڑکا زیان بھائی تھے؟ ایمان نے پوچھا۔ بالکل، میں یہی کہنا چاہ رہی ہوں۔ لیکن زرمش، ایسی ہوڈیز کئی لڑکوں نے پہنی ہوتی ہیں، تم اتنی شیور کیسے ہو سکتی ہو کہ وہ زیان بھائی ہی تھے؟ ایمان نے کہا۔ میں بالکل شیور ہوں ایمان، یہ بالکل وہی ہوڈی ہے، اس کے پیچھے ویسے ہی ایچ لکھا ہوا ہے اور یہ ماسک بھی بالکل ویسا ہی ہے۔ زرمش نے اسے ماسک دکھاتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب کہ زیان بھائی تمہیں پہلے سے جانتے ہیں، لیکن وہ تمہیں کیوں بچاتے تھے؟
اگر وہ زیان بھائی ہی تھے تو انہوں نے تمہیں بتایا کیوں نہیں؟ ایمان نے اس سے پوچھا۔ یہ بات ہی تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی ایمان، میں جتنا سوچ رہی ہوں اتنا الجھ رہی ہوں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی اگر وہ زیان ہی ہیں تو انہوں نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ اس نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ دیکھو زرمش، تم اتنا نہیں سوچو، جب زیان بھائی آئیں گے تو تم انہی سے پوچھ لینا۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ زرمش پرسکون ہو چکی تھی۔ اب وہ اسے ترکی کی سب جگہوں کے بارے میں بتا رہی تھی۔ وہ لوگ کافی دیر تک باتیں کرتی رہیں، پھر ایمان چلی گئی۔ امی میں آپ کی ہیلپ کرواؤں؟ اس نے کچن میں آتے ہوئے کہا۔ نہیں بیٹا، میں کر لوں گی، آپ جاؤ۔ ایسے کیسے جاؤں؟ میں بھی تو اب آپ کی اس گھر کی فرد ہوں نا، اب سے میں آپ کے ساتھ کھانا بنانے میں ہیلپ کروں گی، اس نے کہا۔ لیکن زرمش، اگر زیان نے غصہ کیا تو تم رہنے دو، وہ کچھ نہیں کہیں گے، اور آپ جانتی ہیں نا زیان آپ کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر کھانا کھایا کرے، تو آج سے میں کھانا بناؤں گی، آپ ریسٹ کریں۔ سکینہ میری ہیلپ کے لیے ہے۔ اچھا جیسے تمہاری مرضی، انہوں نے ہار مانتے ہوئے کہا۔ اچھا امی، زیان کو میٹھے میں کیا پسند ہے؟ میں نے سنا ہے گھر کی بہو کوکنگ کے پہلے دن میٹھا بناتی ہے۔ ہاں تم ایسا کرو، کھیر بنا لو، زیان اور شہریار کو بہت پسند ہے۔ شہریار نے بھی کافی دیر سے نہیں کھائی کیونکہ اب زیان بھی نہیں کھاتا۔ نور کھیر بہت اچھی بناتی تھی، مجھے امید ہے اگر تم بناؤ گی تو زیان ضرور کھائے گا۔ جی امی ڈن، اب میں کھیر ہی بناؤں گی، آپ جا کر ریسٹ کریں۔